اگر آج دنیا کے کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر تاریخ کا دھارا بدلنے کا امکان ہو تو وہ کمرہ سوئٹزرلینڈ کے برف پوش پہاڑوں میں قائم ڈیوس کا وہ حال ہے، جہاں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں، اور جہاں کہا جا رہا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کا اختتام صرف ایک آخری مسئلے کے حل کا منتظر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان راجپوت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کسی بھی بڑے عالمی فیصلے سے پہلے اور بعد کی مکمل تصویر دیکھ سکیں۔ ناظرین، ورلڈ اکنامک فورم 2026 کے موقع پر ڈیوس میں عالمی رہنماؤں کی آمد ایک معمول کا عمل ہے، مگر اس سال یہ اجتماع غیر معمولی اس لیے بن گیا کیونکہ اس کا مرکز کسی معاشی ایجنڈے کی بجائے ایک ایسی جنگ ہے جو 4 برس سے یورپ، عالمی سیاست، توانائی منڈیوں اور بین الاقوامی سفارتکاری کو متاثر کر رہی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اسی تناظر میں ڈیوس پہنچے، جہاں ان کی ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے طے ہے۔ ایک ایسی ملاقات جسے واشنگٹن میں ممکنہ امن معاہدے کی آخری کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے طویل عرصے سے زیر بحث معاہدہ اب معقول حد تک قریب آ چکا ہے۔ ان کے مطابق فریقین اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں باہمی اتفاق ممکن نظر آتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ دونوں قیادتوں کے لیے ایک ناقابل فہم فیصلہ ہوگا۔ ان بیانات کو عالمی میڈیا نے اس بات کی علامت کے طور پر پیش کیا کہ واشنگٹن اس وقت امن عمل میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی دوران امریکی صدر کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف نے ڈیوس میں موجودہ سامعین کو بتایا کہ وہ اسی روز ماسکو کا سفر کر رہے ہیں، جہاں ان کی ملاقات روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے طے ہے۔ وٹکوف کے مطابق مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہو چکی ہے اور اب صرف ایک مسئلہ ایسا ہے جو حل ہونا باقی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر دونوں فریق واقعی ہی اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنا ممکن ہے۔ سٹیو وٹکوف کا بیان اس لحاظ سے بھی اہم ہے، وہ نہ صرف مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں بلکہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے اس عمل کی براہ راست نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ ڈیوس میں ان کی گفتگو سے یہ تاثر ملا کہ واشنگٹن مذاکراتی عمل کو کسی بھی وقت سفارتی سرگرمی کی بجائے ایک حتمی نتیجے تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بات چیت اب صرف ایک نقطے تک محدود رہ گئی ہے۔ عالمی مبصرین کے لیے ایک غیر معمولی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ یوکرین اور روس کی جانب سے وفود پہلے ہی اس ملاقات اور اسی ہفتے ملاقاتیں کر چکے ہیں، جنہیں رسمی طور پر ابتدائی یا ٹیکنیکی بات چیت کہا جائے، مگر ان ملاقاتوں نے اس عمل کے لیے ایک فریم ورک فراہم کیا جس کے بعد اعلیٰ سطحی رابطے ممکن ہوئے۔ اگرچہ ان ملاقاتوں کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں، تاہم ان کی موجودگی اس بات کی تصدیق ہے کہ دونوں فریق سفارتی سطح پر مصروف ہیں۔ ڈیوس میں صدر ٹرمپ نے ایک اور بیان میں کہا کہ ان کے خیال میں دونوں ممالک اب اس مقام پر ہیں جہاں وہ اکٹھے بیٹھ کر معاہدہ مکمل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر قیادتیں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ ایک غیر ضروری تاخیر ہوگی۔ ان الفاظ کو امریکی صدر کی جانب سے ایک سخت مگر واضح پیغام کے طور پر دیکھا گیا، جس میں انہوں نے امن کے امکان کو ضائع نہ کرنے پر زور دیا، اور اس تمام پیش رفت کے دوران ماسکو کی جانب سے رد عمل خاص طور پر محتاط رہا۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے سٹیو وٹکوف کے اس دورے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ امن معاہدہ قریب ہے، ان کا کہنا تھا کہ وٹکوف کی ماسکو آمد اور صدر پوٹن سے ملاقات سے قبل مذاکرات کی موجودہ صورتحال پر کوئی تبصرہ مناسب نہیں ہوگا۔ پیسکوف نے یہ بھی واضح کیا کہ روسی صدر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کی امن کے لیے جانے والی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس ان اقدامات کو خوش آمدید کہتا ہے اور ان کی اس حوالے سے موثریت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ بیان اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں نہ تو تصدیق کی گئی اور نہ ہی تردید، بلکہ صرف عمل کی تعریف کی گئی۔ اس وقت سٹیو وٹکوف ماسکو میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ بھی موجود ہیں، جو ماضی میں مشرق وسطیٰ کے سفارتی عمل میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔
ان की موجودگی کو ایک علامتی پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ امریکی صدر اس معاملے کو ذاتی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ کرملن نے یہ بھی اعلان کیا کہ پوٹن اور وٹکوف کی ملاقات کے بعد ایک بریفنگ دی جائے گی جس میں ممکنہ طور پر مذاکرات کے نتائج یا آئندہ لاحِ عمل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس اعلان نے عالمی سطح پر انتظار کی کیفیت کو مزید بڑھا دیا، کیونکہ اس بریفنگ سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ آیا واقعی امن عمل کسی حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یا نہیں۔ ڈیوس میں زیلنسکی کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ یوکرین اس فورم کو صرف معاشی مباحث کے لیے نہیں بلکہ سفارتی رابطوں کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ ایک ہی جگہ موجود ہونا یوکرین کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے موقف کو براہ راست پیش کرے اور ممکنہ معاہدے کے لیے حمایت حاصل کر سکے۔ ناظرین، ورلڈ اکنامک فورم 2026 اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ یہاں جغرافیائی سیاست نے معیشت پر سبقت حاصل کر لی۔ یوکرین اور روس کی جنگ، مشرق وسطی کی کشیدگی اور دیگر علاقائی تنازعات اس فورم کے پس منظر میں موجود ہیں، مگر یوکرین جنگ اس وقت سب سے نمایاں موضوع کے طور پر سامنے آئی۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ کہنا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فریقین معاہدے کے قریب ہیں ایک سفارتی اعتماد کی عکاسی کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ واشنگٹن اس عمل کو اپنی خارجہ پالیسی کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اس بیان کے باوجود کسی بھی معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، جس سے غیر جانبدار مبصرین کے لیے قیاس آرائی کی گنجائش محدود رہتی ہے۔ ناظرین، یوکرین اور روس کے درمیان جنگ نے عالمی سطح پر بے شمار سیاسی، معاشی اور انسانی اثرات مرتب کیے۔ ایسے میں کسی بھی امن عمل کی خبر نہ صرف فریقین بلکہ پوری دنیا کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ تاہم موجودہ مرحلے پر تمام بیانات اور اقدامات کو سرکاری اور معتاد دائرے میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت بھی قابل ذکر ہے کہ کرملن کی جانب سے معتاد خاموشی اختیار کرنا روسی سفارتکاری کا ایک روایتی انداز ہے، جس میں حتمی فیصلے سے قبل عوامی بیانات سے گریز کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ماسکو کی طرف سے نہ تو کسی دعوے کی تصدیق کی گئی اور نہ ہی اس کی تردید۔ ناظرین، ڈیوس میں جاری سرگرمیوں اور ماسکو میں ہونے والی ملاقاتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ سفارتی محاذ پر سرگرمی عروج پر ہے۔ تاہم اس کے باوجود کسی بھی حتمی نتیجے کا اعلان اب بھی باقی ہے اور عالمی برادری کی نظریں آئندہ چند گھنٹوں اور دنوں پر مرکوز ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔